السلام علیکم۔ آج بروز ہفتہ 5 اکتوبر RFI بلیٹن کے ساتھ میں ہوں نارین چودھری۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پاک فوج نے اسلام آباد کی سیکیورٹی سنبھال لی، ڈی چوک کا کنٹرول بھی پاک فوج کے پاس، تعیناتی SCO سمٹ کے دوران 17 اکتوبر تک رہے گی۔ بھارتی وزیر خارجہ SCO اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان کا دورہ کریں گے۔ 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں سمٹ ہوگی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ سوات اور شمالی وزیرستان میں آپریشن، خارجی سرغنہ عطا اللہ سمیت 8 خارجی ہلاک، فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل اور 5 اہلکار شہید۔ ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ پاکستان ٹیم کا فاتحانہ آغاز، سری لنکن ٹیم کو 31 رن سے شکست، پاکستان کل اپنا دوسرا میچ بھارت کے خلاف کھیلے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پاک فوج کے چاقو چوبند دستوں نے کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ خیبر پختونخوا سے بھی پاک فوج کے دستے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسلام آباد میں مختلف شاہراہوں پر پاک فوج کے دستوں کا گشت جاری ہے، جبکہ جڑواں شہروں میں موبائل فون سروس آج بھی بند رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ روز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی سیکیورٹی کے سلسلے میں 5 سے 17 اکتوبر تک فوج کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ SCO سمٹ کے لیے فوج کی تعیناتی آرٹیکل 245 کے تحت کی گئی ہے۔ 5 سے 17 اکتوبر تک دارالحکومت میں فوج تعینات رہے گی۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بھارت پاکستان میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کرے گا۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر 15 اور 16 اکتوبر کو منعقد ہونے والی سمٹ میں شرکت کریں گے۔ جے شنکر کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ بھارتی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان میں دو طرفہ ملاقاتوں سے متعلق تفصیلات کچھ دنوں میں بتا دی جائیں گی۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے بتایا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی دعوت نامہ بھیجا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کچھ ممالک سے اجلاس میں شرکت کی تصدیق موصول ہو چکی، جس کے متعلق بعد میں آگاہ کیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ملائیشین وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی فوج کی قربانیوں کا اعتراف کیا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ انہوں نے علاقائی امن و استحکام میں افواج پاکستان کے کردار کو بھی سراہا۔ ملاقات میں دو طرفہ اسٹریٹجک انٹرسٹ، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملائیشین وزیر اعظم نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو ملائیشیا کے دورے کی دعوت دی، جس پر آرمی چیف نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ دوسری جانب ملائیشیا کے وزیر اعظم داتو سری انور ابراہیم اپنا 3 روزہ دورہ پاکستان مکمل کر کے واپس ملائیشیا روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر کامرس جام کمال خان نے ملائیشین وزیر اعظم اور ان کے وفد کو نور خان ایئر بیس پر الوداع کہا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے روسی مسلح افواج کے ڈپٹی چیف آف اسٹاف کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق روسی مسلح افواج کے ڈپٹی چیف آف اسٹاف نے جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا اور جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات کی۔ اس موقع پر فریقین نے دو طرفہ دفاعی تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا اور علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ روسی جنرل نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کی قربانیوں کا بھی اعتراف کیا۔ روسی مسلح افواج کے ڈپٹی چیف آف اسٹاف پاکستان کے سرکاری دورے پر ہیں۔ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے اسلام آباد میں بحریہ یونیورسٹی کالج آف میڈیسن کا افتتاح کر دیا۔
ایڈمرل نوید اشرف نے افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ بحریہ یونیورسٹی کالج آف میڈیسن اسلام آباد اعلیٰ معیار کی طبی تعلیم فراہم کرنے کے لیے ایک مثالی ادارہ ثابت ہوگا۔ انہوں نے مختلف شعبوں میں معیاری تعلیم فراہم کرنے پر بحریہ یونیورسٹی کی خدمات اور کامیابیوں کو سراہا۔ نیول چیف نے کیمپس میں موجود مختلف سہولیات کا بھی دورہ کیا اور جدید ترین انفراسٹرکچر کی تعریف کی۔ اس موقع پر ریکٹر بحریہ یونیورسٹی وائس ایڈمرل ریٹائرڈ آصف خالق نے مہمان خصوصی کا کیمپس کی تعمیر میں پاک بحریہ کی جانب سے فراہم کی جانے والی معاونت کا شکریہ ادا کیا۔ شمالی وزیرستان اور سوات میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 9 خارجی ہلاک ہو گئے، جبکہ لیفٹیننٹ کرنل سمیت 5 اہلکار بھی شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے اسپن وام میں آپریشن کیا، جس کے دوران 6 خارجی مارے گئے اور فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت، نائک محمد اللہ، لانس نائک اختر زمان، لانس نائک شاہد اللہ، لانس نائک یوسف علی اور سپاہی جمیل شہید ہو گئے، جبکہ سوات کے علاقے چارباغ میں سیکیورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں خارجی دہشت گرد سرغنہ عطا اللہ عرف مہران سمیت 2 خارجی مارے گئے۔ SIFC کی معاونت سے سی پیک کے دوسرے مرحلے میں زرعی اور صنعتی معاہدوں پر دستخط ہو گئے ہیں۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے کا آغاز پاکستان اور چین کے درمیان متعدد نئے معاہدوں پر دستخط ہو گئے، جس میں زراعت اور صنعت کو بالخصوص شامل کیا گیا ہے۔ معاہدے کے مطابق حکومتی اقدامات کے ذریعے ملک کے زرعی اور صنعتی شعبے میں ترقی کے لیے معیاری پیداواری صلاحیت کو بہتر بنایا جائے گا۔ پاکستان کی انٹرنیشنل انوویشن پارک لمیٹڈ اور چائنا نیشنل سیریلز، آئلز اینڈ فوڈ اسٹف کے درمیان بیجنگ میں زرعی شعبے میں $400 ملین تک کی مالیت کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت بہت سی پاکستانی مصنوعات کو عالمی مارکیٹ تک ڈیوٹی فری رسائی مل سکے گی۔ پاکستان یورپی یونین، برطانیہ اور چین سمیت بڑی عالمی معیشتوں تک تجارتی معاہدوں کی بنیاد پر رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ ٹیکسٹائل کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے 200 ٹیکسٹائل فیکٹریوں میں ڈیجیٹل تبدیلی اور سپلائی چین کی اصلاح کے لیے مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے۔ چینی کمپنیوں کا پاکستان میں اپنی مصنوعات تیار کرنے کے لیے پاکستانی فرموں کے ساتھ مل کر کام کرنا ایک اہم سنگ میل ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے صدر ولادیمیر پوٹن کی ہدایت پر طالبان کو دہشت گردوں کی فہرست سے نکالنے کے لیے قانونی عمل شروع کر دیا ہے۔ روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق روس کی وزارت خارجہ نے بتایا کہ طالبان کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالنے کا فیصلہ اعلیٰ سطح پر لیا گیا ہے۔ افغانستان کے بارے میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے خصوصی نمائندے ضمیر کابلوف نے بتایا کہ اس فیصلے کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے قانونی طریقہ کار پر عمل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ روس نے 2003 میں طالبان کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا تھا اور اب اس فہرست سے ہٹانا افغانستان کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی طرف ماسکو کا ایک اہم قدم ہوگا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے رواں برس جولائی میں کہا تھا کہ روس افغانستان کی طالبان تحریک کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنا اتحادی سمجھتا ہے۔ افغانستان میں 3 سال قبل برسر اقتدار آنے والی طالبان کی حکومت کو تاحال کسی بھی ملک نے باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا، تاہم چین اور متحدہ عرب امارات میں طالبان کے سفیر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ مودی سرکار کی نفرت انگیز پالیسی سے اقلیتیں تو پریشان تھیں ہی، خود BJP کے ارکان بھی سراپا احتجاج بن گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مہاراشٹرا اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر اور 3 ارکان اسمبلی نے شیڈیول ٹرائبز کیٹیگری میں ڈھونگر کمیونٹی کو شامل کرنے پر احتجاجاً سیکریٹریٹ کی تیسری منزل سے چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ لگانے والوں میں BJP کے ایک رکن اسمبلی بھی شامل ہیں۔ تیسری منزل سے چھلانگ لگانے والے چاروں ارکان محفوظ رہے کیونکہ زمین سے کچھ اوپر لچکدار جال موجود تھا۔ ارکان اسمبلی جس جال پر گرے وہ 2012 میں خودکشی کی کوشش کرنے والوں کی جان بچانے کے لیے لگایا گیا تھا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مہاراشٹرا سے تعلق رکھنے والی ڈھنگر کمیونٹی ایک خانہ بدوش کمیونٹی ہے اور انہیں سرکاری ملازمتوں اور تعلیمی اداروں میں 3% کوٹا ملتا ہے، جو اب 7% ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھارتی ریاست منی پور میں 2 قبائل کے درمیان بھی ملازمتوں اور تعلیمی اداروں میں کوٹے پر ہونے والے خونریز فسادات میں درجنوں افراد مارے جا چکے ہیں۔ ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم نے سری لنکن ویمنز ٹیم کو 31 رن سے شکست دے کر ایونٹ میں فاتحانہ آغاز کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں جاری ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ میں گروپ A کے میچ میں پاکستان ویمنز نے سری لنکا کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور 116 رنز بنائے۔
117 رنز کے ہدف کے جواب میں سری لنکن ویمنز ٹیم پاکستانی بولرز کے سامنے بے بس دکھائی دی اور مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹ پر 85 رنز ہی بنا سکی۔ آئی سی سی ویمنز ٹی20 ورلڈ کپ میں پاکستان ویمنز کا دوسرا میچ کل بھارت سے ہوگا، جبکہ گزشتہ روز نیوزی لینڈ نے بھارت کو 58 رنز سے شکست دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔